حضرت موسیٰ علیہ نبینا والسلام کے دور میں ایک سامری جادوگر ہوا کرتا تھا۔ تو اس کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا کہ جو ایسے بت کی پوجا کیا کرتے تھے جو گائے کی شکل کا ہوا کرتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کو پار کرنے کے بعد دریا کے پار پہنچی تو وہاں پر یہ سامری جادوگر بھی ان کے ساتھ مل گیا اور نام نہادی مسلمان ہو گیا، اور اس کے دل میں ابھی تک گائے کی پوجا کی محبت تھی، لیکن ان کے ساتھ یہ نام نہادی مسلمان ہو گیا اور ساتھ مل گیا۔ جب بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں دریا کے پار پہنچی، ایک اور شہر میں گئی تو دیکھا کہ وہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ، آپ بھی کوئی ہمارے لیے ایک ایسا بت بنائیں، کوئی ایک ایسی شکل بنائیں جس کی ہم عبادت کیا کریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ ناراض ہو گئے ان سے، آپ نے ان سے کلام ترک کر دیا۔ تو جو سامری جادوگر تھا وہ بھی بنی اسرائیل کی ٹو میں لگا ہوا تھا کہ کہیں مجھے کوئی ایسا موقع ملے جس سے میں ان لوگوں کو بتوں کی جانب راغب کر دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو 40 دن تک آپ وہاں قیام پذیر رہے۔ اسی دوران جو سامری جادوگر تھا، اس نے سونے اور چاندی اور دیگر زیورات کے ذریعے ان کو پگھلایا، اور ان کے ذریعے اس نے ایک گائے کا بچڑا بنایا جو سونے کا بن گیا، ایک بہت بڑا بت نما بچڑا بنایا۔ تو اس نے ایک مٹھی میں خاک لی اور بچڑے کی جانب پھینک دی، جس سے وہ بچڑا بولنے لگ گیا گاؤں کی طرح، اور اس میں جان آ گئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا سونے کا بنا ہوا بچڑا ہے تو لوگ اس کی طرف راغب ہونے لگے۔ تو جو سامری جادوگر تھا اس نے لوگوں کو اس کی پوجا کرنے کے لیے بلایا کہ آؤ ہم سب اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ تو وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ کوئی ہمیں ایک ایسا خدا مل جائے جس کی ہم پوجا کیا کریں۔ تو وہ لوگ بھی سامری کے ساتھ مل کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو اپنی قوم کا جب انہوں نے حال دیکھا تو آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ کو بڑا غصہ آیا سامری پر۔ آپ نے سامری کو بلوایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے اور کیسے کیا ہے؟ سامری آپ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے کہ حضور، جب ہم نے دریا کو پار کیا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا گھوڑا جب دوڑتا تھا تو جس جگہ گھوڑے کے پاؤں لگتے تھے تو اس جگہ سے سبزہ اگاتا تھا۔ کہتا ہے کہ حضور، میں نے اس جگہ سے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں لگے تھے اس جگہ سے میں نے تھوڑی سی خاک لی، مٹھی بھر کے خاک لی، اور میں نے وہ خاک اس بچڑے پر ڈال دی، جس وجہ سے یہ بچڑا زندہ ہو گیا۔ یار، جو لوگ عقل کے اندھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اگر جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک سے کوئی آدمی کوئی شے زندہ ہو سکتی ہے تو یار، جو جبرائیل کا مولا ہے، جبرائیل کا آقا ہے اور اس آقا کے امتی ہیں، یا اس کے ذریعے لوگ فیض و برکات کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ یار، ان کے ذریعے لوگ برکات کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ یار، ان کے ذریعے مردے زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ضرور ہو سکتے ہیں، یہ بس کچھ لوگوں نے تیلیاں لگا دی ہیں تو لوگ ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے یہ پوچھا تو کہتا ہے کہ مجھے یہ کام اچھا لگا تو میں نے کر دیا، اب آپ کو کیسا لگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو تیرے لیے اس دنیا میں ذلت، رسوائی اور سزا یہ ہے کہ جب تک تو اس دنیا میں رہے گا تو لوگوں کو تو اپنے سے دور کرے گا کہ لوگوں بھاگ جاؤ مجھ سے، مجھے نزدیک نہ آنا میرے۔ تو کیا ہوا کہ آپ کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اب ہوا کیا سامری کے ساتھ کہ
سامری کے پاس جب کوئی بھی شخص آتا اور اس کو چھونے کی کوشش کرتا تو سامری کو بڑا تیز بخار ہوتا، اور اتنا تیز بخار ہوتا کہ وہ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور جتنی تکلیف سامری کو ہوتی تھی اتنی تکلیف چھونے والے کو بھی ہوتی تھی۔ اب ہر آدمی اس سے اجتناب کرتا، اور سامری کو پتہ تھا اگر کوئی شخص میرے پاس آئے گا، مجھے چھوئے گا تو مجھے بخار ہو جائے گا اور مجھے بہت سخت اذیت ہوگی، تو لوگوں سے وہ کہتا پھرتا، لوگوں مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے کوئی بھی نزدیک نہ آئے۔ تو لوگ اس سے اجتناب کرتے، اس کے نزدیک نہ جاتے تھے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیں بھی بخار نہ ہو جائے اور ہم بھی شدید تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو سامری اس دردناک عذاب کو نہ سہ سکا اور وہ جنگلوں کی جانب دوڑ گیا، اور جنگلوں میں وہ اکیلا رہنے لگا، یہاں تک کہ جنگل میں ہی اسے دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھا اللہ والوں کے ساتھ دشمنی کرنے کا نتیجہ، اللہ والوں کے ہاں مقابلے پر کھڑا ہونے کا نتیجہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والے بنیں، نہ کہ اللہ والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے بنیں۔ اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں گے تو کل یہ قیامت کے دن ہم بھی اللہ کے ساتھ